السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس نے پورے پنجاب کے سرکاری اساتذہ میں بے حد دلچسپی اور تجسس پیدا کر دیا ہے۔ جی ہاں، وہی نیا اضافہ جس نے تبادلوں کے پورے نظام کو ایک نئی جدت دے دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ سالوں سے دور دراز علاقوں میں فرائض سر انجام دینے والے اساتذہ اب کتنی امید کے ساتھ اپنی درخواستیں جمع کر رہے ہیں، اور اب پالیسی میں نئی تبدیلیوں کے باعث ان کی ترجیحات کس طرح ترتیب پانے والی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہارڈ شپ کیٹیگریز میں شامل ہونے والی نئی ترجیحات کلاس وی اے اور وی بی سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہیں، اور آج میں اسی کی مکمل تفصیلی اور آسان زبان میں وضاحت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ناظرین، پنجاب کی نئی ٹرانسفر پالیسی میں جو سب سے اہم اضافہ کیا گیا ہے وہ کلاس وی اے اور وی بی کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور یہی تبدیلی اسی بات کا فیصلہ کرے گی کہ جب ایک ہی پوسٹ کے لیے ایک ہی وقت میں کئی اساتذہ مختلف بنیادوں پر درخواست دیتے ہیں تو پھر کس کو فوقیت ملے گی۔ اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہارڈ شپ میں آنے کا مطلب بس ترجیح مل جانا ہے، لیکن نئی پالیسی اسی بات کو مکمل واضح کر دیتی ہے کہ ہارڈ شپ کی بھی ترتیب موجود ہے، یعنی ہر کیٹیگری کی اپنی اہمیت اور اپنا درجہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تبادلوں کا نظام زیادہ منصفانہ، زیادہ شفاف اور حقیقی ضرورتوں کے مطابق ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں کلاس وی اے کی، جو دراصل وہ بنیادی حصہ ہے جو ہمیں اس ترجیحی ترتیب کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے مطابق اگر ایک ہی اسکول یا ایک ہی پوسٹ پر مختلف کیٹیگریز کے اساتذہ درخواست دیتے ہیں تو سب سے پہلے ترجیح طلاق یافتہ، بیوہ یا خلا لینے والی خواتین کو دی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس بنیاد پر ہے کہ ان خواتین کو عملی زندگی میں سب سے پہلے بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے انہیں ورک پلیس پر سہولت دینا نہ صرف اخلاقی طور پر اہم ہے بلکہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ڈیفرنٹلی ایبلڈ اساتذہ کا ہے، یعنی وہ اساتذہ جنہیں جسمانی معذوری کا سامنا ہے۔ ان کے لیے مناسب اور قابل رسائی ماحول نہایت ضروری ہے، اس لیے انہیں بھی زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ تیسری ترجیح میڈیکل کیٹیگری کو دی گئی ہے، یعنی ایسے اساتذہ جو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہوں اور جنہیں بہتر میڈیکل سہولیات کے لیے خاص مقام یا شہر تک رسائی کی ضرورت ہو۔ اس کے فوراً بعد چوتھے نمبر پر آتی ہے ویڈ لاک کیٹیگری کو رکھا گیا ہے، یعنی شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ہی شہر میں ملازمت کرنا۔ اس فیصلے کے پیچھے مقصد خاندانی زندگی کو مضبوط رکھنا اور غیر ضروری علیحدگیوں سے بچنا ہے۔ پانچویں ترجیح ان سنگل پیرنٹس کو دی جائے گی جو مشکلات کا تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک واحد سرپرست کے طور پر ذمہ داریاں پہلے ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ٹرانسفر میں سہولت دینا بالکل بجا اقدام ہے۔ اور آخر میں چھٹی ترجیح ان خواتین اساتذہ کے لیے ہے جن کے حال ہی میں شادی ہوئی ہو اور وہ اپنے شوہر کے شہر میں ٹرانسفر کی خواہش رکھتی ہوں۔ اب اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ ترجیحات صرف ان اصولوں پر لاگو ہوں گی جب مختلف کیٹیگریز کے امیدوار ایک ہی پوسٹ کے لیے مقابلے میں ہوں، یعنی اگر ایک ہی جگہ کے لیے 5 مختلف کیٹیگریز کے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو پھر اسی ترتیب کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن اگر سب اپلائی کرنے والے ایک ہی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں کلاس وی بی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کلاس وی بی کے مطابق اگر سب اساتذہ ایک ہی کیٹیگری، مثال کے طور پر سب میڈیکل کیٹیگری یا سب ویڈ لاک کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر فیصلہ اس بات پر ہوگا کون سا امیدوار اپنی موجودہ پوسٹنگ سے مطلوبہ پوسٹنگ تک سب سے زیادہ فاصلے سے سفر کر رہا ہے، یعنی جتنی زیادہ مشکل، جتنا زیادہ فیصلہ، جتنا زیادہ فاصلہ، اتنی ہی زیادہ ترجیح۔ یہ اصول پالیسی کو نہایت منصفانہ بناتا ہے، کیونکہ 2 افراد اگر ایک ہی کیٹیگری میں ہوں تو پھر جس کا سفر زیادہ مشکل ہو، جس کی مشکلات زیادہ ہوں، اس کو پہلے موقع ملنا چاہیے۔ ناظرین، یہ دونوں کلاس ٹرانسفر سسٹم میں شفافیت کا نیا باب کھولتے ہیں۔ اس سے اساتذہ کو یہ سمجھ آنے میں آسانی ہوگی کہ ان کیٹیگریز کا مقصد کیا ہے، ترجیحات کس بنیاد پر رکھی گئی ہیں
हैं और फैसला कैसे होगा। इससे न सिर्फ दरख्वास्त गुजारों में बेचैनी कम होगी बल्कि गैर जरूरी एतराजात, अपीलें और शिकायत भी कम होंगी, क्योंकि पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह खतूत पर मबनी है। एक और अहम बात यह है कि नई तरजीहात असातिज़ा के हकीकी मसाइल को सामने रख कर तरतीब दी गई है। ये सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोच है, एक विजन है कि वो लोग जो अपनी जाती जिंदगी में आसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इनके लिए एक आसान रास्ता पैदा किया जाए। यही वजह है कि बर वक्त और मुनसिफाना ट्रांसफर न सिर्फ असातिज़ा की जाती जिंदगी बेहतर बनाने में बल्कि तालीमी निज़ाम पर भी मस्बत असर डालते हैं। नाजरीन, अब जबकि आपको मुकम्मल तौर पर मालूम हो चुका है कि पॉलिसी में ये तब्दीलियां क्या मायने रखती हैं, तो ये आप पर भी लाजिम है कि अगर आप इन कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन मजबूत रखें, मुतल्लिका शवाहिद के साथ दरख्वास्त जमा करवाएं और ये जहन में रखें कि हर तरजीह की बुनियाद ठोस असूलों पर है। इन असूलों को समझकर अप्लाई करने से आपके चांसेस बढ़ भी सकते हैं और गलत फहमियां कम भी हो सकती हैं। आखिर में नाजरीन, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को गौर से समझें, अपने दूसरे साथियों तक भी पहुंचाएं ताकि हर उस्ताद को इस नए निज़ाम के मुताबिक समझ आ सके। अगर ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा भी ऐसे ही अहम अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।